السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سے گزشتہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تراویح کے چند بہت ہی اہم مسائل پر انشاءاللہ ہم یہ اپنا آج کا یہ ایپیسوڈ اور آج کا یہ سبق شروع کریں گے۔ تو گزشتہ کل آپ کے سامنے ایپیسوڈ 1 نمبر آ چکا تھا، جس میں بہت سارے اہم مسائل تراویح کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ آج کا یہ مسئلہ ہے اور آج کا یہ سبق ہے کہ تراویح اس طریقے سے پڑھیں کہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دیا جائے، اور ہر 2 رکعت کے سلام پھیر جانے کے بعد دوبارہ 2 رکعتوں کی نیت باندھ کر کھڑا ہو جائیں، اور ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا جائے۔ یہ تراویح کا مسنون طریقہ ہے۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جائے اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر ترویحہ کیا جائے۔ یہ ایک آج کا سبق ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد جو تھوڑی دیر ترویحہ کیا جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کیا جاتا ہے، اس آرام میں جو دعائیں ثابت ہیں اور جو لوگ پڑھتے ہیں، کیا وہ دعائیں حقیقتاً اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بالسنہ ہیں یا بعد والوں کی یہ دعائیں ہیں؟ یہ چیز ہم سمجھتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہر 4 رکعت کے بعد جو ترویحہ کیا جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کیا جاتا ہے، اور اس موقع پر جو ہمارے علاقوں میں اور ہمارے اکثر مساجد میں جن دعاؤں کا التزام کیا جاتا ہے، اور بعضی جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی مقرر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعا پڑھاتا ہے، اور لوگ باضابطہ اپنے اوپر ایک لازم سمجھ کر اسی دعا کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ دعائیں ثابت بالسنہ ہیں، اور انہی دعاؤں کا ترویحہ کے موقع پر پڑھنا واجب اور ضروری ہے، لازم ہے، یا پھر اور دیگر اعمال بھی کر سکتے ہیں؟ تو محترم ناظرین، مسئلہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم اس ترویح کے موقع پر، یعنی اس آرام کے موقع پر جو تراویح کے ہر 4 رکعت کے بعد کیا جاتا ہے، اس موقع پر کوئی دعا ثابت بالسنہ نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دیگر اعمال کا اور دیگر اوراد کا اور دیگر وظائف کا اس موقع پر اہتمام کر سکتے ہیں۔ ایک ہی دعا پڑھیں، اور ایک مشہور دعا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ دعا لوگ پڑھنا ترویح کے موقع پر اور یہی دعا پڑھنا لازم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دعا پڑھنا کوئی لازم نہیں، ضروری نہیں، اور اس کا اہتمام بھی کوئی ضروری نہیں، بلکہ فقہا نے یہاں تک گنجائش دی ہے کہ اس تراویح کے موقع پر اگر کوئی شخص دوسری دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، یا پھر اس کی بقیہ نفل نمازوں کا اہتمام وہ تراویح کے موقع پر کرتا ہے، یا دوسرے اوراد پڑھتا ہے، یا پھر کچھ نہ پڑھ کے صرف خاموش رہتا ہے، تو بھی اس طریقے سے کرنا جائز ہے، اور اس طریقے سے خاموش رہنا جائز ہے۔ اور جو مشہور دعا ہے اور مساجد میں اکثر اسے لکھ کر آویزہ کیا جاتا ہے، لٹکایا جاتا ہے، اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں لوگ پڑھنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور لازم نہیں۔ ہاں، البتہ اگر کوئی پڑھتا ہے اس دعا کو تو اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو نہیں بھی پڑھ لینا، یہ بہتر ہے۔ لیکن اس کو ثابت بالسنہ سمجھ کر پڑھنا یہ بدعت ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ، بہت اہم مسئلہ تھا
جو آپ کے گوش گزار کرنا تھا، آپ کے تک یہ مسئلہ جس کے سلسلے میں لوگ بہت سارے غلط چیزوں میں ملوث نظر آ رہے تھے، اس لیے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آپ کے سامنے اس مسئلے کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ میں رکھا جائے۔ اور ایک مسئلہ تراویح کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تراویح کی نماز جماعت سے نہیں پڑھا لیکن وہ وطر میں شامل ہو رہا ہے، تو اس طریقے سے آ کر صرف وطر کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھنا، وہ شخص جو تراویح جماعت کے ساتھ میں نہیں پڑھا ہے اس کا اس طریقے سے شرکت کرنا یہ جائز ہے اور درست ہے۔ اسی پر آج کا ہم سبق اپنا ختم کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور آئندہ آنے والے اور نئے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔